پہلے ایگنس کاسٹس، یہ اعصابی کمزوری کی ایک چوٹی کی دوا ہے. اس میں بھی رحم کے نیچے گرنے کا احساس پایا جاتا ہے. مزاجی علامتیں ہیں مایوسی، بے چینی اور خوف، یہاں تک کہ خودکشی کا رجحان بھی اس دوا میں پایا جاتا ہے. ایگنس میں سر درد ایسی جو روشنی سے بڑھتی ہے، ایسے مریض کو اس کو فوٹوفوبیا بھی ہوتا ہے سر درد کے بغیر بھی، یعنی آنکھیں روشنی میں کھلتی نہیں، اور اگر سر درد آنکھوں میں روشنی میں کھولنے سے بڑھے تو پھر اس دوا کا خیال آنا ضروری ہے. اگر باقی علامتیں بھی ملتی ہوں تو یہ فائدہ دے گی. پیٹ کی ہوا کے لیے یہ بہت اچھی دوا ہے، لیکن پیٹ کی ہوا تو انگلستان میں اتنی پائی جاتی ہے کہ جتنی دوائیں ہیں وہ سب پر ریسرچ ہونی چاہیے کہ کون سی دوا کام آنے والی ہے. میرے خیال ہے ایک بنائیں لسٹ، مجھ سے بنوائیں. جتنے ہمارے شاگرد بن رہے ہیں اس وقت، ان کو کہیں گے کہ ایک ایک دوا پہ تجربہ کرو، اور یہ دیکھو کہ کس قسم کے غذا کھانے والوں میں، کس قسم کے مریضوں میں یہ خصوصی دوا ہوا کم کرنے کے لیے مفید ہوئی ہے. ایلوپیتھک سائنٹسٹ جو ہیں، ان میں چوٹی کے ڈاکٹر جو امریکہ کے تعلیم کے بعد بڑی بڑی ڈگریاں لیتے اور بڑی فیسیں لیتے، وہ ان سے جب میں نے خوب گفت و شنید کی ہے تو اس معاملے میں ہتھیار ڈال دیتے ہیں. کہتے ہیں جو ہم دیتے ہیں اینٹاسڈ وغیرہ، واقعہ یہ ہے کچھ عرصے کے بعد اور زیادہ مصیبت ڈالتے ہیں. بھوک خراب، معدہ اجڑ جاتا ہے، مزہ نہیں زندگی کا رہتا، اور پھر کچھ دیر کے بعد اور زیادہ تیزی سے تیزاب آتا ہے. مگر تیزاب کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ہائیڈروکلورک ایسڈ جو معدے سے پھوٹتا ہے، اور ایک تیزاب ہے جو اس کی کمی سے پیدا ہوتا ہے کہ خوراک گل سڑ کر تیزاب میں بدلتی ہے. اور اس کا تعلق صرف تیزاب کی کمی سے نہیں بلکہ پیریسٹولک موومنٹ کے کم ہونے سے بھی ہے. انتڑیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک معین رفتار سے حرکت عطا فرمائی ہے، جس کے نتیجے میں معدے کا کھانا عموماً 3 گھنٹے کے بعد خالی ہو جانا چاہیے، آگے نکل جانا چاہیے، اور انتڑیاں پھر اس کو آہستہ آہستہ آگے بڑھاتی ہیں. یہ موومنٹ ہے اس کی. لیکن اگر پیریسٹولک موومنٹ کمزور ہو جائے تو معدے میں غذا 3 گھنٹے میں نہیں نکلتی بلکہ وہیں پڑی رہتی ہے. اس سے جو ایسڈ پیدا ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہے. اس کے لیے اور علاج ہونا چاہیے. جو ایسا ایسڈ نظر آئے اور آپ اس کو اینٹاسڈ دوائیاں دیں تو وہ معدے کا جو قدرتی ایسڈ ہے اس کو بھی ختم کر دیتی ہیں، کیونکہ ایسی ایلوپیتھک دواؤں میں بلاکرز بھی ہوتی ہیں جو ایسڈ کی پروڈکشن کو، طبی ایسڈ کی پروڈکشن کو روکتی ہیں. اس لیے آنکھیں بند کر کے ایسی اینٹاسڈ وغیرہ دوائی دینا بہت نقصان کا موجب بنتا ہے. میں نے ایک دفعہ اپنے آپ کو تجربے کے لیے ڈاکٹر میر مبارک احمد صاحب جو اس فن کے ماہر ہیں، چوٹی کے ڈاکٹر ہیں نیو یارک میں، ان کے سپرد کر بہت اصرار کرتے تھے کہ اب میرا تو علاج کرا کے دیکھیں. میں نے کہا میں کرا لیتا ہوں. 1 مہینے میں وہ میرا بخیے جھیڑے انہوں نے کہ آخر میں نے فون پہ ہاتھ جوڑ دیے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں فون کروں مگر ہاتھ جوڑے ہوئے دیکھ، بس کر دیں. میں نے کہا آپ کی اجازت کے بغیر میں نے کوئی ہومیوپیتھک دوائی استعمال نہیں کی. اب یہ نہ کہیں کہ دونوں ساتھ جاری تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہی ہوتا ہے، چلو پھر چھوڑ دو. وہ دوائیں اب تک کافی بنڈل پڑے ہوئے ہیں وہاں میرے پاس، دفتر میں بھی، اوپر بھی بہت دوائیں بھیجتے تھے. تو میرا تجربہ یہ ہے کہ یوں ہی فیسیں کمانے والی بات ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن ہومیوپیتھک میں اللہ کے فضل سے کنٹرول میں رہتی ہے، اور نقصوامی کا اگر دی جائے تو پیریسٹولک موومنٹ عام طور پر بحال ہو جاتی ہے اور مرض کی شدت میں یقیناً کمی آ جاتی ہے. تو یہ تو آج کا درس ہے، باقی پھر سے انشاءاللہ. خدا حافظ. السلام علیکم.